اسرا کی زندگی خوب سے خوب تر کی طرف گامزن تھی۔ اس کی تعلیم کا آخری برس تھا۔ اس کی تعلیمی کامیابیاں یہاں بھی غیر معمولی تھیں۔ فیس اور دیگر اخراجات کی طرف سے وہ عظمت صاحب کی وجہ سے بے فکر تھی، اس لیے ساری توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ اس کی والدہ ابھی بھی محنت کر کے ان کے اخراجات پورے کرتی تھیں اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک بہن نے انٹر کر لیا تھا اور دوسری میٹرک میں تھی۔ اسرا کو یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوران تعلیم اس نے 1-2 جگہ انٹرنشپ کر لی تھی۔ اسے بڑے اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس کے ادارے میں معمول تھا کہ تعلیم کے اختتامی مراحل میں اسٹوڈنٹس کو اچھے اداروں سے جاب آفر آ جاتی تھی۔ یہ بات کم و بیش یقینی تھی کہ اسرا کو بھی اس کی بہترین پرفارمنس کی بنا پر دوران تعلیم ہی جاب مل جانی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے۔ مگر اسی دوران میں اس کی زندگی ایک اور بڑے سنگین مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ اس کے والد کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ تشخیص سے معلوم ہوا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرض نے آگے بڑھ کر ان کے جگر کو خراب کر دیا ہے اور اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے تبدیلی جگر کے۔ اس عمل کے جو دنیا میں ابھی نیا نیا متعارف ہوا تھا، مگر یہ علاج ملک میں نہیں ہوتا تھا، جبکہ باہر جانا اور علاج کے انتہائی مہنگے اخراجات اٹھانا اس کے لیے مر کے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ تفصیل جان کر اسرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی اس پر آسان ہونے جا رہی ہے، مگر اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جس باپ نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پالا پوسا تھا، اس وقت جب وہ اپنی محنت کا پھل دیکھنے کے قریب تھا، موت نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اتنا مہنگا علاج وہ کیسے برداشت کرتی؟ اس کے خاندانی پس منظر میں پہلے ہی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، اب کیا امکان تھا؟ اس کی کوئی دوست کسی اس طرح نوعیت کی نہ تھی کہ کوئی اس حد تک جا کر اس کی مدد کر سکتی۔ اس نے زندگی میں اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، باپ کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتی رہے۔ مدینہ آ کر وقار کا معمول وہی رہا جو مکہ میں تھا، یعنی نماز کے علاوہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا، مگر اس دفعہ وہ مدنی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ کم و بیش ایک تہائی قرآن تھا جو مدینے میں نازل ہوا۔ یہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، چنانچہ فرد اور اجتماع کے لحاظ سے قانون یا شریعت دی گئی ہے۔ کفار کے ظلم کے جواب میں ان سے جنگ کرنے اور مشرکوں کو مکہ سے نکالنے کا حکم ہے۔ اس کی تفصیل ہے۔ اہل کتاب جو کہ مدینہ میں موجود تھے ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اقتدار کے بعد کچھ منافقین پیدا ہو گئے جو اپنے مفاد کے لیے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دل سے منکر تھے، چنانچہ قرآن نے ان پر بھی گفتگو کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وقار نے درجنوں دفعہ مدنی قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت اور اصل مطالبات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہی ایمان کی دعوت، وہی اخلاق عالیہ کی دعوت، وہی غیر اللہ سے دل کو ہٹا کر خدا کی یاد کو زندگی بنانا، وہی دنیا کو امتحان کا سمجھ کر اس میں فلاح آخرت کی فصل بونا، وہی خدا کی بندگی، خدا کی راہ میں خرچ، کمزور طبقات پر رحم، حسن سلوک، وہی عدل، وہی احسان، وہی مصداق و وفا۔ قرآن کی اصل دعوت بالکل وہی تھی، دنیا میں رہ کر دنیا کی نجاستوں سے بچنا اور آخرت کی فلاح کو اپنا مقصود بنانا۔ البتہ مدنی قرآن میں شریعت کے قوانین بھی دیے گئے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی خدائی احکام کی پیروی کریں۔ ان کی پابندی کرنا بھی ایمان کا تقاضا تھا، لیکن خود شریعت کا مقصد یہی تھا کہ ایمان اور اخلاق کے بعض مطالبات کو قانونی شکل دے دی جائے، جیسے ذکر کثیر کے لیے 5 وقتہ نماز، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور بدکاری سے بچانے کے لیے مرد و زن کے اخلاق کے موقع پر اختیار کیے جانے والے کچھ احکام دیے گئے تھے۔ مدینہ میں اپنے قیام کے آخری روز مسجد نبوی سے ہوٹل جاتے ہوئے وقار کی والدہ نے اسے کہا، بیٹا وقار، میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعا کی ہے، مجھے یقین ہے اللہ کریم میری دعائیں ضرور سنے گا۔ امی میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، میرے دل پر غم کا جو بوجھ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ وقار نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا تو وہ خوش ہو کر بولی، تو بس اب تم اپنا گھر بسا لو۔ امی ایسا نہیں ہو سکتا، سونے کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، آپ پلیز اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بس یہ اطمینان رکھیں کہ یہاں آنے سے پہلے میرے دل پر غم و الم کے جو بادل تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں۔ بیٹا ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ امی ابو کے بعد آپ نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، مگر میرے پاس تم تھے۔ اولاد کا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے امی، میرے پاس اب خدا کا سہارا ہے۔ خدا کا سہارا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اب مجھے جنت کی منزل مل گئی ہے، مجھے اس منزل کو پانے کی جدوجہد کرنی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کی خواہش کا گلا میں سونے کی زندگی میں ہی گھونٹ چکا تھا۔
تم سے تو بات کرنا فضول ہے، میں نے تو بس اپنے اللہ سے لو لگا لی ہے، وہی تمہارا دل بدل دے گا، اس کی والدہ نے قدرے جھلا کر کہا۔ اس پر اس نے نرمی سے انہیں سمجھایا، آپ اطمینان رکھیں امی، اس نے میرا دل بدل دیا، اب میں بہت سکون سے ہوں۔ اللہ تمہیں سکون سے رکھے بیٹا، میری تو بس یہی دعا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کرتی رہیں، یہی کافی ہے۔ مدینہ سے یہ دونوں ماں بیٹا مکہ لوٹ آئے۔ یہاں ایک روز قیام کے بعد انہیں وطن واپسی لوٹنا تھا۔ اپنے قیام کی آخری رات اس نے حرم میں گزاری۔ اس روز وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، مسلسل طواف کرتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شکر گزاری کے کلمات تھے، دل خدا کے احسانات سے لبریز تھا۔ اس نے قرآن مجید کے ذریعے خدا کو زندہ حیثیت میں دریافت کر لیا تھا۔ اس نے جنت کی منزل کو پا لیا تھا۔ اسے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا۔ گرچہ سونیا کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹکتی تھی، مگر قرآن مجید سے اس نے یہ سیکھا تھا کہ صبر کا اجر بے حساب ہے۔ یہ احساس ایک مرہم بن کر اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بن گیا تھا۔ فجر سے قبل جب وہ تھک گیا تو حرم کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ دعا آ گئی، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے موت سے قبل مجھے قرآن مجید تک پہنچا دیا۔ تیرا منصوبہ، تیری مرضی، جو تو نے بالکل واضح انداز میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے، میں سمجھ چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے رسول نے سچ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ پروردگار، میں نے اپنا ماضی بڑی غفلت میں گزار دیا۔ میں اگر ایسے ہی مر جاتا تو کبھی تیری جنت کو نہ حاصل کر پاتا، مگر اب مجھے بدلنا ہے۔ جو تیرے مطالبات ہیں، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، وہ مجھے بننا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات کا تصور خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن تو صاف صاف کہہ دے گا کہ تو نے لوگوں کو ہر بات بالکل واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھ کر بتائی تھی، کے بعد بھی لوگ درست راہ نہ پائے تو غلطی صرف انہیں کی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہدایت کو نہیں جان سکا۔ پروردگار، مجھے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا عمل شروع کرنا ہے، تو میری مدد فرما اور اس راہ کو مجھ پر آسان کر دے۔ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دے تاکہ میں روز قیامت تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ میں قرآن کی دعوت کو اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہوں، تو اس راہ کے ہر قدم پر میری مدد فرما۔